برطانوی حکومت نے بچوں کی ذہنی صحت اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انگلینڈ کے اسکولوں میں اسمارٹ فونز پر پابندی لگانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر تعلیم بیرونس جیکی سمتھ کے مطابق حکومت اس مقصد کے لیے چلڈرن ویل بینگ اینڈ اسکولز بل میں ترمیم لائے گی تاکہ اسکولوں میں موبائل فونز پر پابندی کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے۔ اگرچہ کئی اسکول پہلے ہی اس پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس نئے قانون سے ہیڈ ٹیچرز کو مزید بااختیار بنایا جائے گا۔ برطانیہ کے دیگر حصوں جیسے اسکاٹ لینڈ میں بھی ہیڈ ٹیچرز کو ایسے اختیارات دیے گئے ہیں، جبکہ فرانس بھی اسی طرز پر 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پاک بحریہ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس جدید ترین اینٹی شپ ویپن سسٹم نے سمندر میں اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ یہ تجربہ پاک بحریہ کے سمندری حدود کی حفاظت اور دشمنوں کو دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کامیابی پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے میزائل کی تیاری میں شامل سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو مزید مربوط اور شفاف بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا تاکہ اس کی کارکردگی کو جدید عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے نظام کی نگرانی کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کرے گی، جس سے سرمایہ کاری کے عمل میں تیزی آئے گی۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ وزارتوں کو اپنی استعداد کار بڑھانے اور منظور شدہ نظام پر فوری عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ایرانی عسکری اور عدالتی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللہی نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ابنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول برقرار ہے۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے امریکی حملوں کے دوبارہ خدشے کے پیش نظر فوج کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران جیسی عظیم تہذیب دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت اسلام آباد میں جاری پاک امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے حق میں نہیں ہیں۔ اسرائیلی قیادت کا ماننا ہے کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل سے ایران اور لبنان میں ان کی عسکری کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں، اسی لیے وہ اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کینیڈا نے اپنی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے 30,000 افراد کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان نااہل قرار دیے گئے افراد میں 9,000 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جو اسائلم کے حصول کی کوشش کر رہے تھے۔ کینیڈین محکمہ امیگریشن کے اس سخت فیصلے سے نہ صرف وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں، بلکہ ان بھارتی شہریوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور وہ پناہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔